السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے حال تمیز۔ حال اور تمیز۔ تو حال کی تعریف، حال جو ہوتا ہے وہ حالت سے ہے۔ مثلا ایک آدمی آ رہا ہے، اس کی کیا حالت ہے؟ تو آپ مار رہے ہیں، آپ کی کیا حالت ہے؟ آپ جس کو مار رہے ہیں اس کی حالت کیا ہے؟ تو فاعل کی حالت، مفعول کی حالت، زید کھڑا ہوا ہے، کس حالت میں کھڑا ہوا ہے؟ تو مبتدا کی حالت، فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، سبھی کی حالت آپ بیان کر سکتے ہیں۔ وہ اس سے منصوب جو فاعل، مفعول بہ، مبتدا، خبر وغیرہ کی حالت واضح کرے، بس یہ حال کی تعریف ہے۔ جو فاعل وغیرہ کی حالت ظاہر کرے، واضح کرے، وہ اس سے منصوب جو فاعل، مفعول بہ، مبتدا، خبر وغیرہ کی حالت واضح کرے، تعریف تو ہے اس میں۔ وہ اسم حال وہ منصوب اسم منصوب جو فاعل مفعول به اور وہ مبتدا و اسم خبر منصوب جو وغیرہ فاعل مفعول بھی اور مبتدا و خبر وغیرہ کی حالت واضح کرے۔ حال وہ اسم منصوب جو فاعل مفعول به اور مبتدا و خبر وغیرہ کی حالت واضح کرے۔ وہ اسم منصوب وہ جو اسم فاعل منصوب جو فاعل مفعول مبتدا خبر وغیرہ کی حالت بیان کرے، حالت واضح کرے۔ وہ اسم منصوب جو فاعل مفعول به اور مبتدا وغیرہ کی حالت واضح کرے۔ وہ اسم منصوب جو فاعل مفعول به اور مبتدا وغیرہ کی حالت واضح کرے۔ وہ اسم منصوب جو فاعل مفعول به مبتدا و خبر وغیرہ کی حالت واضح کرے۔ وہ اسم منصوب جو فاعل مفعول به اور مبتدا و خبر وغیرہ کی حالت واضح کرے۔ وہ اسم منصوب جو فاعل مفعول به مبتدا اور خبر وغیرہ کی حالت واضح کرے، حال کے لگتے ہیں۔ اب مثال کو دیکھیں، شاربہ، شاربہ مانا پیا، حامد، اسم حامد نے مجرور الماء پانی، جالسن بیٹھ کر۔ اب یہ بیٹھ کر یہ حالت ہے، یہ کس کی حالت ہے؟ یہ پانی کی حالت ہے یا حامد کی حالت ہے؟ حامد حامد کی کی حامد کی حامد کی حالت۔ حالت پانی تو نہیں بیٹھا ہوتا نا، نہ کھڑا ہوتا ہے نہ بھاگتا ہے، تو حامد کی حالت ہوگی، تو یہ حامد ہو جائے گا، جو اس کو بولیں گے حال والا، جالس ہو جائے گا حال، اور یہ ہو جائے گا ذل حال۔
ذو کا معنی ہوتا ہے والا، جس کی حالت بیان کی جائے. کس کی حالت بیان کی جا رہی ہے؟ حامد. جس کی حالت بیان کی جائے اسے ذوالحال کہتے ہیں. یہ لائن دوہرائیں سنیں. جس کی حالت بیان کی جائے اسے ذوالحال کہتے ہیں. جس کی حالت بیان کی جائے اسے ذوالحال حالت کہتے بیان ہیں. کی جائے اسے ذوالحال کہتے ہیں، جس کی حالت بیان کی جائے اسے جس جس کی حالت بیان کی جائے اسے ذوالحال. جس کی حالت بیان کی جائے اسے ذوالحال. اب ہم اس کی پورے کی ترکیب کریں گے. آپ اس کو اپنے پاس کاپی پر لکھ لیں. شاربہ، بلکہ آپ خود کر سکتے ہیں. شاربہ فعل، حمید فاعل. آپ پیا کس کو فائل پینے کا کام کس پر واقع ہوا ہے؟ ہم پانی کے اوپر پینے کا کام، پانی کے اوپر، یہ مفعول بھی ہو جائے. مفعول بھی. اور جالسان حال ہے تو اس کے لیے ہمیں پہلے حامد کو ادھر ذل حال کہنا پڑے گا، اور یہ ذل حال حال مل کر پھر فاعل بن جائے گا. ٹھیک ہے، ان کو ملانا آپس میں. ذل حال حال، حامد ذل حال، جالسان حال، ذل حال اور حال مل کر فاعل. تو فعل فاعل مفعول بھی وہی بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ. جلدی سے اس کو آپ اپنے پاس کاپی پہ نوٹ کر لیں، اور جن کو یاد ہو جو سنانا چاہیں سنا سکتے ہیں. شرب حامد الماء جالسا. شرب فعل، حامد ذوالحال، الماء مفعول به، جالسا حال، حال ذوالحال مل کر فاعل، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول سے بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. شاربہ فعل، حامد فاعل، الماء مفعول بھی، اور جالسن حال، حال اور ذوالحال مل کر فاعل، اور فعل فاعل اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. شاربہ فعل، حامد ذوالحال، الماء مفعول به، جالسا حال. ذوالحال اور حال مل کے فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. شرب فعل، حامد ذوالحال، الماء مفعول به، جالسا حال. حال اور ذوالحال مل کر فاعل ہوا، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. شرب فعل، حامد فاعل، الماء مفعول به، جالسا حال. حامدن جو ہے وہ ذوالحال ہے، تو ذوالحال اور حال مل کر فاعل اور فعل اپنے فاعل اور مفعول به کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا. ہم نے پیچھے مرفوعات پڑھے تھے، تو حامد ہے مرفوع، اور مرفوعات میں سے یہ کون سا مرفوع ہے؟ مرفوعات میں سے کون سا مرفوع ہے؟ فاعل، نائب فاعل، مبتدا خبر. مرفوعات میں سے کون سا مرفوع ہے؟ کوئی بتائیے. فاعل. 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 الماء جو ہے یہ مرفوع ہے کہ منصوب ہے؟ منصوب. 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 منصوبات میں سے کون سا منصوب ہے یہ؟ مفعول ہاں، مفعول بھی. مفعول به. جالسان مفعول مرفوع به، ہے کہ منصوب ہے؟ یہ منصوب. 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 منصوب ہے. منصوبات میں سے یہ کون سا منصوب ہے؟ حال. حال. مفعول ہاں. حال. بھی پڑھا نا، حال. حال ہے یہ، جی اور حال منصوبات میں ہے کہ نہیں؟
حال تمیز مستثنا. حال مذکورہ مثال میں جالسن حال ہے اس لیے منصوب ہے، حال ہے اس لیے منصوب ہے، حال منصوب. اس سے معلوم ہوا کہ پانی پینے کے وقت حامد بیٹھا ہوا تھا. حامد کی حالت یہ تھی کہ وہ بیٹھا ہوا تھا. اگر جالسن نہ ہوتا تو حالت مبہم ہوتی کہ پتہ نہیں کھڑا تھا، بیٹھا تھا، دوڑ رہا تھا، لیٹا تھا. کہ پانی پینے کے وقت حامد کس حالت میں تھا، کھڑا تھا کہ بیٹھا تھا، پتہ نہیں کس حالت میں تھا. لیکن جب آپ نے بتا دیا تو اس کی حالت واضح ہوگی. حل مکمل ہوا. تو یہ تمیز آج مکمل نہیں ہوگا، یہ ہم اگلے ویک ہی پڑھیں گے. آج بس اتنے کافی ہے. ابھی ہم پڑھتے ہیں قواعد الصرف، اور قواعد الصرف میں ہم اسمالہ پڑھیں گے، اور اسمالہ کی پہلے آپ نے گردان یاد کی ہوئی ہے. جو آپ نے یاد کی ہوئی ہے ہم اس کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں. منصر منصران مناصر و منیسر، چار الفاظ دوریں سنائیں. منصر میم کے نیچے کسرہ. منصر سرانے مناصر و منصر منصران مناصر و منیسر. منصر مناصران مناصر و منیسر. منصر منصران مناصر منيسر. منصر 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 منصران مناصر منيسر. منصر منصر منصران منصر مناصر منیسر. منصران منصر منصران مناصر منیسر. منصر منصران مناصر منيسر. جی منصرن، ابھی ہم اس کے آخر میں تا لگا دیں گے. منصرتن، منصرتن اب تسنیہ منصرتان جمع منیسرتن پھر تا آ جائے گی. منصرتن منصرتان مناصر منیسرتن. منصرتن منصرة منصرتان مناصر منیسرتن، اس تا کو قبو کرنا ہے. منصرتن منصرتان مناصر منیسرتن. منصرتن منصرة منصرتان مناصر منيسرة. منصرة منصرتان مناصر منيسرة. منصرة منصرتان مناصر منيسرة. منصرة منصرتان مناصر منيسرة. منصر منصرتان مناصر منيسرة. منصرة منصرتان مناصر منيسرة. منصرة منصرتان مناصر منيسرة. جس کے بعد ہے الف. یہ الف آپ نے لگانا ہے. منصار منصاران مناصیر منیسیر. منصار منصاران مناصیر منیسیر. مناصیر ادھر تنوین نہیں پڑھنے، مناصیر صرف پیش پڑھنی ہے، کیونکہ وہ جمع ترجمہ کا وزن بن گیا نا. مفاعیل مصابیح. منصار منصاران مناصیر منیسیر. منصار منصاران مناصر منيسر. منصار منصاران مناصر منيسر. منصار منصاران مناصر منيسر. منصار منصران مناصر منيسر. منيسر. منصار منصران مناصر منيسر. مناصر منيسر. منصار منصران مناصر منيسر.
जी हमने ये तीन तरह के याद किए हैं। माना सभी का एक जैसा ही है, आप एक को याद कर लें, बाकी सबका भी उसी तरह होगा। मदद करने का एक आला, मदद करने के दो आले, मदद करने के कई आले। एक आला, दो आले, कई आले, एक छोटा आला, बस। मदद करने का एक आला, मदद करने के दो आले, मदद करने के कई आले, मदद करने का एक छोटा आला। मिनसारुन, मदद करने का एक आला। मिनसाराने, मदद करने के दो आले। मनासीरो, मदद करने के कई आले। मुनैसिरुन, मदद करने का एक छोटा आला। मिनसार मदद करने का एक आला, मिनसारान मदद करने के दो आले, मनासिर मदद करने के कई आले, मुनैसिर मदद करने का एक छोटा आला। मिनसारुन मदद करने का एक आला, मिनसारानी मदद करने के दो आले, मनासीरु मदद करने के कई आले, मुनैसिरुन मदद करने का एक छोटा आला। अब आप ये तावाला देखें तो उसका तर्जुमा भी उसी तरह है। मिन सरातुन, मदद करने का एक आला, मदद करने के दो आले, मदद करने के कई आले, एक छोटा आला। यानी कोई फर्क नहीं, अलिफ हो या ता हो, या अलिफ और ता के बगैर हो, ये अल्फाज अलिफ भी नहीं ता भी नहीं, तो इनका तर्जुमा भी उसी तरह है। ये देखो, मिन सरुन, ना इधर अलिफ है, इधर अलिफ है, ना ता है। मिन सरुन, मदद करने का एक आला, मदद करने के दो आले, मदद करने के कई आले, मदद करने का एक छोटा आला। मिनसरुन, मिनसराने, मिनसराने, मनासिरु, मुनैसिरु। मिनसरुन, मिनसराने, मनासिरु, मुनैसिरु। जी अभी आपने जैसे देखा कि इसमें तीन वजन हमने पढ़े हैं। उन तीनों को यहाँ पर लिख दिया गया है इकट्ठा। सुन, मिनसरुन, मिनसरतुन, मिनसारुन, इधर लिखे हुए हैं। मिनसरुन, मिनसरतुन, मिनसारुन, इनको पहले तीन दफा पढ़े। मिनसरुन, मिनसरतुन, मिनसारुन, मिनसरुन, मिनसरतुन, मिनसारुन। फिर उसी तरह आपने ये वजन पढ़ देना है। मिफालुन, मिफलतुन, मिफआलुन, मिफालुन, मिफालतुन, मिफालुन। यानी ऐसे हो जाएगा, मिनसरुन, मिफालुन, मिनसरतुन, मिफालतुन, मिनसारुन, मिफालुन। मिनसरुन, मिनसरतुन, मिनसारुन, मिफालुन, मिफालतुन, मिफआलुन, दोनों दोहराए सुनाए। मिनसरुन, मिनसरतुन, मिनसारुन, मिफालुन, मिफालतुन, मिफालुन। मिनसार मिनसारतुन मिनसार मिफाल मिफालतुन मिफाल। मिनसरुन मिनसरतुन मिनसारुन मिफअलुन मिफअलतुन मिफआलुन। मिनसरुन मिनसरुन मिनसरतुन मिनसरुन मिफअलुन मिफअलतुन मिफअलुन। जी तो इसमें इसमाला के तीन वजन आपने याद कर लिए। इसमाला के औजान, इसमाला के मशहूर कैसी औजान तीन है। और बनाने का तरीका ऊपर है, वो भी यही है। इसमाला तीन हरफी अफाल के मस्दर को मिफालुन, मिफालतुन, मिफआलुन के वजन पर लाने से बनता है। इनमें से किसी एक के वजन पर ले आए तो आपका इसमाला तैयार हो गया। बनाने का तरीका, इसमाला तीन हरफी अफाल के मस्दर को मिफालुन, मिफालतुन, मिफालुन के वजन पर लाने से बनता है। दोहराएं और जिनको याद हो जाए वो बनाने का तरीके। इसमाला तीन हरफी अफाल के मस्दर को मिफालुन, मिफलतुन, मिफआलुन के वजन पर लाने से बनता है। इसमाला समला तीन तीन हरफी ऐसे फाल मस्दर के वजन को मिफाल मिफालतुन मिफाल के वजन पर लाने से बनता है। इसमाला तीन हरफी अफ़आल के मस्दर को मिफअलुन मिफअलतुन मिफआलुन के वजन पर लाने से बनता है। इसमाला तीन हरफ अफ़आल के मज़र को मिफ़अलुन मिफ़अलतुन और मिफ़आलुन के वज़न पर लाने से बनता है। जैसे नसरुन से मिनसरुन, मिनसरतुन, मिनसारुन।
اسم اعلیٰ 3 حرفی افعال کے مصدر کو مفعلن، مفعلتن، مفعال کے وزن پر لانے سے بنتا ہے، جیسے من سرت، من سرن، من سرتن اور من سار۔ جی ابھی مثال کے طور پر جیسے آپ نے نصارہ سے منصرن، منصرتن، منصارن بنا لیا، اسی طرح آپ ضربہ سے بنا سکتے ہیں، ضربہ سے مفعلن، مفعلتن، مفعلن کے وزن پر بنائے، کیا بنے گا؟ مضرب مضرب مضربة مضربة مضراب، مضراب ہاں، مضربن، مضربتن، مضرابن۔ فاتحہ سے فاتحہ مفتاح 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 مفتاحة مفتاح، مفتاح مفتاح، مفتاحة مفتاح، ہاں، غلق، غلق مغلق مغلق يغلق ہاں کیا کرنا ہے آپ نے شروع میں میم مکسور لگا دینی ہے۔ فاتح ہے مفتحن، مغلق غلق ہے میم مکسور لگا دیں، مغلقن میم مکسور، مغلقن پھر تا لگا دو، مغلقتن پھر الف لگا دو، مغلاقن۔ اسی طرح جو ہے وہ بارادہ ہے، بارادہ شروع میں میم لگا دو، مبرد 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 مبردة ہاں یہ لکھا ہوا مبرادة، مبرادن۔ مبراتن، کاناسا مبراتن، ہے، مبراتن، اس کے شروع میں میم لگا دو، مکنس مكنسة مکنست مكنسة مكناس، ہاں مکنسن، مکنستن، مکناسن۔ تیسری مثال کیا ہے؟ تیسری مثال فاتحہ کی لکھی ہوئی ہے، مفتاحن، بس بات پوری ہو۔ ابھی تعریف پڑھتے ہیں۔ اللہ، وہ اس سے مشتق جو اس چیز پر دلالت کرے جس کے ذریعے کام کیا جائے۔ مفتاح کھولنے کا، اللہ روشن تالا ہے، اس کو اپنے کھولنا ہے، فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنا، شو میں میم لگا دو، مفتاحن، مفتاحتن، مفتاحن، کوئی ایک لے آؤ۔ مفتاح چابی کو مفتاح کہتے ہیں، چابی کی عربی ہے مفتاح، کھولنے کا اللہ، جس کے ذریعے کھولنے کا کام کیا جاتا ہے، کھولنے کا اللہ۔ وہ اس سے مشتق جو اس چیز پر دلالت کرے جس کے ذریعے کام کیا جائے، جس کے ذریعے کام کیا جائے۔ دوہرائیں سنائیں۔ وہ اس سے مشتق جو اس چیز پر دلالت کرے جس کے ذریعے کام کیا جائے۔ وہ اس سے مشتق ہے جو اس چیز پر دلالت کرے جس کے ذریعے سے کام کیا جائے، اس وہ میں اس اعلیٰ سے کہلاتا ہے۔ دلالت وہ کرے ایسا جس مشتق کی جو اس چیز پر دلالت کرے جس کے ذریعے کام کیا ہے، مثلا مفتاحن کھولنے کا آلہ۔ تنویر احمد فرماتے ہیں کہ اس مالا کے 3 اوزان کیوں ہیں؟ یعنی ایک چیز کے لیے 3 کیوں ہیں؟ تو شیر ایک ہے، اس کے لیے 500 لفظ کیوں ہے؟ تلوار ایک ہے، اس کے لیے 400-500 لفظ کیوں ہے؟ تو یہ تو ہو گیا نا، وسعت ہوگی کہ ایک چیز کو بولنے کے لیے ویرائٹی ہوگی نا، یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے۔ جی اس مالا ہماری بحث مکمل ہوگی۔ اب یہ آپ اس سے خود بنا سکتے ہیں، یہاں پر دیکھیں، جرہن کے شروع میں میم مکسور لگا دو، مجرح مجرحة مجراح، ہاں مجرہن، مجرہت۔ قطع کے شروع میں میم مکسور لگا دو، مقطع مقطعة مقطع، جی منع کے شروع میں ایک اور میم لگا دو، ممنع ممنعة ممناع، ممنع ممنعة ممناع اس کے شروع میں میم مکسور لگا دو،
مفهم مفهمة مفهمة مفهام مفهوم فام اور معنی بھی بن جائے گا، ادھر ہے اترنے کا اللہ، اور زخمی ہے تو زخمی کرنے کا اللہ، کاٹنے کا اللہ، روکنے کا اللہ، سمجھانے کا اللہ۔ حل کن مطلقۃ مونڈنا، تو مونڈنے کا اللہ جو مشین ہوگی ہے، محلقة تو محلقة محلقن ٹینڈ کرنے کا اللہ، محلق۔ محلق قطع خلقت قطن کاٹنا ہے، تو اس کی شو میم مقطع لگا کر مقطعة مقطع 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 مقطع۔ مقطعات قطع مقطعات ان کیا مکمل گردانے جو ہیں وہ کر سکتے ہیں، جیسے آپ نے کی ہے گردان کس کی ہے، منصر ان کی، منصر منصران مناصر منیصر، منصرۃ منصرتان مناصر منیصرۃ، منصار منصاران مناصیر منیصیر، ایسے ہی ان کی آپ مکمل گردانے کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی گردانوں والی ساری بات مکمل ہوئی۔ جن لوگوں نے یہ جو ہم نے پڑھایا یہ پڑھ لیا ہے، وہ ہمارا رمضان کا دورہ جو ہے دورہ صرف کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے یہ نہیں پڑھا وہ نہیں کر سکتے۔ استاد محترم، ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آئی اس حوالہ میں، یہ جو آخری لائن دی ہوئی ہے ڈیفینیشن کے اینڈ پر، کھولنے کا آلہ یعنی چابی، یہ ثلاثی مجرد لازمی اور متعدی دونوں سے آتا ہے، اس چیز کو سمجھا دیجیے پلیز۔ لازم اور متعدی دونوں سے آتا ہے۔ جی، کچھ فعل ہیں لازم اور کچھ فعل ہوتے ہیں متعدی، تو جو اسم آلہ ہے وہ دونوں سے آئے گا۔ دیکھو جالسا یہ لازم ہے، اور جی ضربا یہ متعدی ہے، نصارہ یہ بھی متعدی ہے، تو یہ آلہ اس سے بھی آ جائے گا اور اس سے بھی آ جائے گا، دونوں سے آ جائے گا۔ اور یہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ لازم ہے اور یہ ہاں، یہ متعدی سوال ہے؟ آپ کا الگ ہے کہ لازم اور متعدی کا کیسے پتہ چلتا ہے۔ تو لازم کی تعریف اگر آپ کو یاد ہوگی تو اسے آپ کو لازم کی پہچان ہو جائے گی۔ جو پیچھے پڑھا تھا ہم نے اسٹارٹنگ میں۔ ہاں بالکل، وہ جو پیچھے تعریف نہیں تھی، فعل لازم کی تعریف، فعل متعدی کی تعریف، اس جس کا اثر صرف فاعل تک محدود رہے، وہ فعل کو دیکھ کر آپ نے پہچان لینا ہے کہ اس فعل کا اثر صرف فاعل تک محدود رہ رہا ہے یا آگے مفعول بہ تک جا رہا ہے۔ اگر مفعول بہ تک جا رہا ہو تو متعدی ہو جائے گا، اگر آگے نہ جا رہا ہو صرف فاعل تک محدود ہو۔ اب سونے کا اثر صرف فاعل تک محدود ہے یا مفعول تک جاتا ہے؟ بولو۔ فائل تک ہے۔ فاعل تک محدود، محمد سے ہو گیا۔ اور سلانا اس کا اثر فاعل تک محدود ہے یا مفعول تک جاتا ہے؟ مفعول تک جائے گا۔ مفعول ماں تک نے جاتا ہے۔ محمد مفعول کو تک۔ سلا دیا، تو ایک فاعل ہو گیا اور ایک مفعول ہو گیا۔ جی ہاں، اور وہ سونے کی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ کون کون سونے کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو کمبل رضائی لپیٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو یہ کلاس ختم ہو فوراً ہم سو جائیں۔ اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کئی لوگ سوئے ہوئے ہوں، اوپر رضائی لے کر نا، اور ساتھ موبائل ہاتھ میں پکڑ کر موبائل سینے کے اوپر گرا ہوا ہو اور وہ سوئے ہوئے ہوں۔ تیرا تعارف بالکل تیاری کر کے بیٹھے ہوئے، جو کلاس ختم ہو فوراً سو جائیں۔ اور باقی رونا اور رولانا، ہنسنا اور ہنسانا، بیٹھنا اور بٹھانا، ٹھیک ہے۔ اچھا، کھانا یہ خود بھی متعدی ہے، کیونکہ میں نے کھانا کھایا، اکل تو لحمن، کل تو فعل لحمن، تو یہ کھایا کس چیز کو کھایا، یہ
خود بھی متعدی ہے. جب کھلانا ہو جائے گا پھر اس کے دو مفعول ہو جائیں گے. میں نے بچے کو کھانا کھلایا، بچہ بھی مفعول اور کھانا بھی، اس کے متعدی وہ دو ہو جائیں گے. بچے کو بھی، بچے کے اوپر بھی کام واقع ہوا ہے اور کھانے کے اوپر بھی کام واقع ہوا ہے. جزاک اللہ. جی تو کیا ہوا؟ ہاں بات مکمل ہو گئی تھی، سوال آیا تھا کیونکہ یہ بات رہ گئی تھی، وہ اس کا جواب بھی ہو گیا اور امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی. اس کے بعد ہے اگلا سبق ہمارا شش اقسام. ایک ہوتا ہے سے اقسام. سے اقسام میں آتا ہے اسم، فعل اور حرف. اسم، فعل اور حرف. اسم، فعل اور حرف کی پہچان کے لیے آپ لوگوں کو ایک تو ان کی تعریف آنی چاہیے. کیا سبھی کو تعریف آتی ہے؟ اسم کی تعریف، فعل کی تعریف، حرف کی تعریف. نمبر ایک. نمبر دو، ایک اور بھی ان کی پہچان کا طریقہ ہے، وہ ہے لامتیں. اسم کی لامتیں آتی ہوں، تنوین ہے، ال ہے. فعل کی لامتیں آتی ہوں، قد ہے، سین ہے، تا ساکن ہے، ضربت، کسرت، ضربت، ضربتم اور ضربتم. یہ فعل کی لامتیں ہیں. تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ لاہور ہے، یہ کراچی ہے، یہ اسلام آباد ہے. ہاں جی. نارے پاکستان کدھر ہے؟ کراچی میں، اسلام آباد میں؟ سوال آ گیا بیت اللہ کدھر ہے؟ بیت اللہ کدھر ہے؟ بیت اللہ کہاں ہے؟ بیت اللہ کدھر ہے؟ سعودیہ میں. جی. تو اس کے بعد ہے شش اقسام. شش اقسام کے لیے آپ نے نام یاد کرنے ہیں یہ تین: ثلاثی، رباعی، خماسی. ثلاثی، رباعی، خماسی. جی ابھی آپ یاد کریں گے دو لفظ: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، دو لفظ صرف یاد کرنے ہیں اور آپ نے سنانے ہیں، اور کوئی کام نہیں. سوئے ہوئے ہیں وہ بھی سنائیں. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید ثلاثی فی. مجرد ثلاثی مجرور فی مزید فی، مزید فی، ثلاثی مجرد مزید ثلاثی فی. مجرور فی ثلاثی مجرد ثلاثی مزید ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی ثلاثی ثلاثی مجرد مجرد ثلاثی مزید ثلاثی فی. مزید فی. ثلاثی ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی. ثلاثی مزید فی. ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی.
ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی جی اس کے بعد اگلا لفظ ہے ربائی، را کے اوپر پیش، ربائی مجرد ربائی مزید فی، رباعی ربائی مجرد مجرد ربائی مزید فی، ادھر زبر ادھر پیش، ربائی مجرد مجرد ربائی مزید فی مزید فی مزید فی مزید فی، رباعی مجرد رباعی مزید فی، رباعی مجرد رباعی مزید فی، رباعی رباعی مجرد رباعی مجرد مزید رباعی فی مزید فی، رباعی مجرد رباعی مجرد رباعی مزید فی، جی اس کے بعد ہے مجرد خماسی رباعی مجرد، مزید فی، یہ جو مجرد ہے نا، مجرد 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 جیسے مذکر مؤنث مجرد، اور مزید فی مزید فی، آخری پوائنٹ، خماسی مجرد خماسی مزید فی، خماسی پیش پیش، خماسی خماسی مجرد خماسی مزید فی، مزید فی، خماسی مجرد خماسی مزید خماسی فی، مجرد خماسی مزید فی، خماسی مجرد خماسی مزید فی، جی ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد رباعی مزید فی، خماسی مجرد خماسی مزید فی، اب کٹھے دوران سننے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے کٹھے ہو جائیں، یہ کٹھے آ گئے، ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد رباعی مزید فی، خماسی مجرد خماسی مزید فی، دہرائیں اور سنائیں۔ ثلاثی ثلاثی مجرد مجرد ثلاثی ثلاثی مزید ثلاثی فی، مجرد مجرد ثلاثی مزید رباعی فی، رباعی مجرد مجرد رباعی رباعی مزید فی، خماسی خماسی مجرد مجرد خماسی خماسی مزید مزید فی، فی، خماسی مزید فی، ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد رباعی مزید فی، خماسی مجرد خماسی مزید فی، اب ایک بات آپ ذہن میں رکھو، ثلاثی مجرد فلسن ایک دو تین، زمن ایک دو تین، ثلاثی مجرد، رباعی مجرد رباعی میں چار ہے نا، تو جعفر میں چار، درہم میں چار، ایک دو تین چار ایک دو تین چار، یہ رباعی مجرد ہو گیا چار، خماسی خمسہ سے پانچ، اس میں پانچ ایک دو تین چار پانچ، سفرجل سفرجل میں پانچ ہیں، یہ خماسی مجرد ہو گیا، ثلاثی مجرد رباعی مجرد خماسی مجرد، مجرد کا معنی ہے خالی، زائد زائد سے ہونا، خالی، زائد سے یعنی وہ سارے اصلی ہوتے ہیں، کوئی زائد نہیں ہوتا اس کے اندر، فلسن سارے اصلی ہیں کوئی زائد نہیں، جعفر سارے اصلی ہیں، جیم عین فارا جعفر، درہم سارے اصلی ہیں کوئی زائد نہیں، اور سفرجل سین فارا جیم لام سارے اصلی ہیں کوئی زائد نہیں، فالسن جعفر سفرجل، یہ تین لفظ دہرائیں سنائیں، فالسن جعفر سفرجل،
फलसुन जाफरुन सफरजल। फलसुन जाफरुन सफरजलुन। फलसुन जाफरुन सफरजलुन। फलसुन जाफरुन सफरजलुन। फलसुन जाफरुन सफर फलसुन जाफरुन सफरजलुन। फलसुन जाफरुन सफरजलुन। फलसुन जाफरुन सफर फलसुन तीन है, तो जिसमें तीन हर्फ असली कोई जायद ना हो। बस इतना जुमला याद कर लो, आपको तीन तरीफे याद हो जाएंगी। जिसमें तीन हरूफ असली कोई जायद ना हो। फलसुन फा लाम सीन, तीन असली कोई जायद नहीं, तीन असली कोई जायद नहीं, तीन असली कोई जायद नहीं, तीन असली कोई जायद नहीं। जिसमें तीन हरूफ असली हों और कोई हर्फ जायद ना हो, तो है इसमें इसमें तीन हर्फ असली हों, कोई जायद ना हो। जिसमें तीन हरूफ असली और कोई हरूफ ज़ायद ना हो। हरफ ज़ायद। जिसमें तीन हरूफ असली हो और कोई जायद हर्फ ना हो। और कोई जिसमें तीन हरूफ असली हो कोई जायद ना हो। सलासी मुजर्रद जिसमें तीन हरूफ असली हो और कोई हरूफ जायद ना हो। सलासी मुजर्रद जिसमें तीन हरूफ असली और कोई हरफ जायद ना हो, जैसे फलसुन जमनुन। अच्छा, इधर है ना तीन, तो यहाँ पर आ जाएगा चार, रुबाई मुजर्रद। जिसमें चार असली हो कोई जायद ना हो, वही ऊपर वाली इबारत सारी। जिसमें चार हरूफ असली हो कोई हर्फ जायद ना हो। चार असली कोई जायद नहीं, चार असली कोई जायद, तीन असली कोई जायद नहीं, चार असली कोई जायद नहीं, पांच असली कोई जायद नहीं। वासी मुजर्रद तीन चार पांच, तीन चार पांच। तीन असली कोई ज्यादा नहीं, चार असली कोई ज्यादा नहीं, पांच असली कोई ज्यादा नहीं। दोहरा सुना है। सलासी मुजर्रद सलासी जिसमें तीन मुजर्रद हरूफ असली और कोई हरूफ ज़ायद ना हो। रुबाई मुजर्रद जिसमें कोई चार हरूफ असली और जायद कोई ना हरूफ ज़ायद हो। ना हो। रुबाई हुमासी मुजर्रद मुजर्रद जिसमें जिसमें चार पांच हरूफ हरूफ असली और असली कोई हो हरूफ कोई ज़ायद ना हो। जायद ना हो। सलासी मुजर्रद तीन जिसमें तीन हर्फ सलासी असली हो मुजर्रद कोई जिसमें जायद ना तीन हो। हरूफ असली हो और कोई रुबाई जायद ना हो। मुजर्रद रुबाई मुजर्रद चार जिसमें हर्फ चार हरूफ असली हो असली हो और कोई कोई हरूफ हर्फ जायद ना जायद ना हो। हो। हुमासी मुजर्रद सलासी मुजर्रद जिसमें जिसमें पांच पांच हरूफ हर्फ असली हो और असली हो कोई कोई हर्फ हरूफ जायद जायद ना ना हो। हो। रुबाई मुजर्रद जिसमें चार हरूफ असली हो और कोई जायद ना हो। खुमासी मुजर्रद जिसमें पांच हरूफ असली हो और कोई जायद ना हो। सलासी मुजर्रद जिसमें तीन हरूफ असली हो और कोई हर्फ जायद ना हो। रुबाई मुजर्रद जिसमें चार हरूफ असली हो और कोई हर्फ जायद ना हो। खुमासी मुजर्रद जिसमें जी ठीक हो गया। अच्छा, ये जो है ना मजीद फी, उसकी तारीफ भी आपने इसी तरह याद कर लेनी है। मजीद फी, मजीद माना ज्यादा, जिसमें तीन हरूफ असली हो को जायद भी हो। जमानुन, इसमें अलिफ जायद, जा मीम नून। देखो जमन, जा मीम नून, उधर भी है उधर भी है। जो उधर भी हो उधर भी हो वो असली, और जो उधर हूं और उधर ना हूं वो जायद। देखो जोराबा और जोराबा, बताओ कौन जायद होगा। दारबा। कौन जायद कौन होगा। ज़रब अलिफ। ज़रब अलिफ। ज- पूरा जायद नहीं कह देना, अलिफ जायद है। तो बाकी ज़ाद राबा उधर भी है, ज़ाद राबा इधर भी है, ये सारे असली हो गए। जो हरूफ उधर भी हैं उधर भी हैं, यानी जो हर जगह हैं, जो हरूफ हर जगह हों वो असली, और जो कहीं हों और कहीं ना हों वो जायद। जैसे रिश्तेदार जो हर जगह हों, खुशहाली के वक्त भी हों
اور تنگی کے وقت بھی ہوں، وہ ہے رشتہ دار، وہ ہیں دوست۔ اور جو جب دن اچھے ہیں اس وقت تو کیا بات ہے، اور جب دن برے آ جائے تو پھر بھول ہی جائیں، وہ نہ رشتہ دار ہیں اور نہ وہ دوست ہیں، وہ زائد ہے۔ زائد ویسے آپ کی زندگی میں آئے ہوئے ہیں۔ امید ہے بات واضح ہوگی۔ ہاں سارے مزید فی ہو گئے۔ تو یہ الف ہے زائد، کوئی زائد بھی ہو، کون زائد ہے؟ الف۔ زمان الف ہے اور زمان میں نہیں ہے، ضربا اور زاربا۔ ثلاثی مزید فی، جس میں تین حروف اصلی ہوں کو زائد بھی ہو، ادھر بھی لگا دینا ہے، اوپر تھا نہ ہو اور ادھر ہے بھی ہو، ادھر تھا زائد نہ ہو اور ادھر ہے زائد بھی ہو، بس آپ کی تین تعریفیں کلیئر ہوگی۔ جس میں تین حروف اصلیوں کو زائد بھی ہو، جس میں چار حروف اصلیوں کو زائد بھی ہو، جس میں پانچ حروف اصلیوں کو زائد بھی ہو، صرف آپ نے بھی یاد کرنا ہے تو آپ کی تین تعریفیں یاد ہوگی۔ تین حروف اصلیوں کو زائد بھی ہو، چار حروف اصلیوں کو زائد بھی ہو، پانچ حروف اصلیوں کو زائد بھی ہو۔ ثلاثی میں مضیف فی، جس میں تین حروف اصلی کوئی زائد بھی ہو، رباعی مضیف فی جس میں چار حروف اصلی کوئی زائد بھی ہو، خماسی مضیف فی جس میں پانچ حروف اصلی کوئی زائد۔ ماشاء اللہ، اور جس کو یاد ہو کچھ سنانا چاہے تو سنا سکتے ہیں۔ ثلاثی مزید فی جس میں تین حروف اصلی ہو اور کوئی زائد بھی ہو، رباعی مزید فی جس میں چار حروف اصلی ہو اور کوئی زائد بھی ہو، خماسی مزید فی جس میں پانچ حروف اصلی ہو اور کوئی زائد بھی ہو۔ ثلاثی مزید فی جس میں تین حروف اصلی ہوں اور کوئی زائد بھی ہو، رباعی مزید فی جس میں چار حروف اصلی ہوں اور مزید زائد بھی ہو، خماسی مزید فی جس میں پانچ حروف اصلی اور اس میں کوئی زائد بھی ہو۔ ثلاثی مزید فی جس میں تین حروف اصلی ہوں اور کوئی زائد بھی ہو، رباعی مزید فی جس میں چار حروف اصلی ہوں اور کوئی زائد بھی ہو، خماسی مزید فی جس میں پانچ حروف اصلی ہوں اور کوئی زائد بھی ہو۔ ثلاثی مزید فی جس میں تین حروف اصلی اور کوئی زائد بھی ہو، رباعی مزید فی جس میں چار حروف اصلی اور کوئی زائد بھی ہو، خماسی مزید فی جس میں پانچ حروف اصلی اور کوئی حرف زائد بھی ہو۔ اس زائد کی پہچان کے حوالے سے مزید تفصیل آپ کے سیمسٹر 2 میں آئے گی، ابھی آپ فی الحال اتنا یاد کر لیں۔ ویسے میں نے ایک جامع سا اصول آپ کو بتا دیا ہے، یہ الف زائد ہے اور ادھر یا زائد ہے کنتیل میں، اور رفوت میں واو زائد ہے، الف واو یا، اس میں الف ہے، اس میں واو ہے، اس میں یا ہے، الف واو یا۔ زمان حرف کندیل علت اظرفوت، الف یا واو، آخر سے پہلے والا حرف الف یا واو، الف یا واو۔ زمان کندیل اظرفوت، زمان کندیل اظرفوت، یہ تین الفاظ یاد کر کے سنائیں۔ زمان كنديل عزرفوت،
زمان طويل أزرق. शेख साहब हम ये भी तो बोल सकते हैं कि सलासी मजीद फी में हर्फ इल्लत अलिफ और रुबाई मजीद फी में हर्फ इल्लत या और खुमासी मजीद फी में हर्फ इल्लत वाव आता है। नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे इससे क्योंकि हर्फ इल्लत के पहचान अलावा भी आते आ हैं। गई। हर्फ इल्लत के अलावा भी आते हैं, ऐसा नहीं कहना आपने, ठीक है। इस्तिलाह में इन्हें शश अक़साम कहते हैं। जी शश का हाफिज़ल्लाह। माना है छः, और ये छः अक़साम हो गई, दो वो। सुलासी मुजर्रद सुलासी मजीद फी दो हो गई, रुबाई मुजर्रद रुबाई मजीद फी दो, खुमासी मुजर्रद खुमासी मजीद फी दो, दो दो दो, छः होगी। शश माना छः, छः अक़साम। जब पूछा जाता है इस लफ्ज का शश अक़साम बताएं, तो आपने इन छः में से कोई एक किस्म बतानी होगी। मसलन कलमुन, बताओ कलमुन इन शश अक़साम में से क्या है? कलमुन सलासी रुबाई सलासी मुजर्रद। सलासी मुजर्रद। सलासी मुजर्रद। आपसे कहा जाता है मुजर्रद किताबुन, बताओ किताबुन क्या है? सलासी मजीद रुबाई फी रुबाई मुजर्रद। हाँ, सलासी क्योंकि मजीद इसमें फी देखो काताबा लिख और है किताब, इसमें अलिफ आ गया है, तो ये हो जाएगा सलासी मजीद फी। मजीद फी। मजीद फी। ठीक हो गया। ऐसे इसका बताया जाता है मुजर्रद और मजीद फी लफ्ज को देखकर। यह है शश अक़साम। अगर कहा जाए किताबुन की से अक़साम बताओ, से अक़साम, से मुराद तीन, तीन अक़साम, तीन से मुराद कतब इसम फेल हरफ में से क्या है? इसम से अक़साम। हाँ, इसम इसम। तो ये होगी हमारी से अक़साम, फिर होगी शश अक़साम, और फिर होती है हफ्त अक़साम। वो जो महमूज मुजाफ मिसाल जो नाकिस, वो भी नहीं आई। तो से में आ जाता है इसम फेल हरफ, और शश अक़साम में ये सुलासी मुजर्रद सुलासी मजीद फी रुबाई मुजर्रद रुबाई मजीद फी, ये सारे आ गए। से अक़साम शश अक़साम, से अक़साम शश अक़साम। जैसे इसम के हवाले से आपने पढ़ा, ऐसे ही फेल भी होता है। वो फेल भी सुलासी मुजर्रद सुलासी मजीद फी। देखो खराजा और अखरजा, जैसे हमने पहले पढ़ा था वो ज़राबा और ज़ाराबा, करुमा और अक्रमा, करुमा और अक्रमा। सुलासी मुजर्रद सुलासी मजीद फी, रुबाई मुजर्रद रुबाई मजीद फी। सुलासी मुजर्रद जिसमें तीन हरूफ असलियों को जायद ना हो, रुबाई मुजर्रद जिसमें चार हरूफ असलियों को जायद ना हो, मजीद फी जिसमें तीन हरूफ असलियों को जायद भी हो, रुबाई मजीद फी जिसमें चार हरूफ असलियों को जायद भी हो। बस आपने ना हो भी हो, ना हो भी हो, ये बस याद कर लेना। बाकी थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लेना है। ये ना हो कि दिमाग खाने पीने चला जाए, फिर कुछ नहीं आना, फिर बस खाना पीना ही मिलेगा। तो ये आपका चैप्टर क्लियर हुआ। बाकी हम पढ़ेंगे, ये अगले वीक से पढ़ लेते हैं, और आज थोड़ा सा हदीस का पढ़ते हैं, कुरान का पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम यारिफ शरफा कबीरना। लैसा नहीं, मिन्ना ना मन हम, हमसे, हमें से, हमसे, हमसे मन वो शख्स, लैसा नहीं, मिन्ना हमसे, मन वो शख्स, वो लम यरहम जिसने रहम ना किया, जिसने रहम ना किया,
सगीरना, नामना हमारे, सगीर माना छोटे, हमारे छोटों पर, जिसने छोटों पर रहम न किया। तो छोटों पर रहम के कई एतबारात हैं। छोटों की तालीम और तरबियत के हवाले से छोटों पर रहम नहीं करता, उनकी तरबियत नहीं कर रहे। ये अगर कोई छोटों की तरबियत नहीं कर रहा, वो उनके ऊपर रहम नहीं कर रहा, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। वो छोटों, अगर उनकी तालीम का बंदोबस्त नहीं किया जा रहा तो इन पे जुल्म हो रहा है। बाकी शफकत के हवाले से वो चीज भी शामिल होगी। वलम यारिफ, इरफान पहचानना और ना पहचानना। शराफा कबीरे ना, कबीरे हमारे बड़े, हमारे बड़ों का, शरफ माना मुकाम, हमारे बड़ों का मुकाम ना पहचान, उनकी इज्जत उनका इकराम। बड़ों का इकराम करें, छोटों पे शफकत करें, छोटों पे शफकत और बड़ों का इकराम। यानी बड़े जो हैं वो छोटों पे शफकत करें और छोटे जो हैं वो बड़ों का इकराम करें। ये नहीं कि बड़े कहें छोटे जो हैं वो हमारा इकराम करें और खुद वो उन पे शफकत ना करें, और छोटे कहें कि बड़े जो हैं वो हम हमारे ऊपर शफकत करें और खुद वो बड़ों का इकराम ना करें। ऐसे नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से मामला। जैसे कहते हैं कि जो उलमाए किराम है ना, वो क्या करें, वो बड़ी नरमी से पेश आए, सख्ती से पेश ना आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर नरमी इख्तियार किया करते थे, लोग उनको पत्थर मारा करते थे। कमाल हो गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी की बात कर रहे हैं और अपने आप को किस कैटेगरी में खड़ा कर रहे हैं? पत्थर मारने वालों की साफ में। भाई अपने आप को सहाबा वाली साफ में खड़ा करो ना, कि सहाबा इकराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदलते तेवर को पहचान कर, आपकी नाराजगी पहचान कर, आपकी हर खुशी, हर मुमकिन आपको खुशी पहुंचाने की कोशिश किया करते थे और आपके इशारों पे जान कुर्बान किया करते थे। उनकी ख्वाहिश होती थी हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी पहुंचाए, हमारी तरफ वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ ना पहुंचे। तो आपकी तरफ से ये हो कि हमारी वजह से उलमाए किराम को कोई तकलीफ ना पहुंचे, कोई उनको परेशानी ना पहुंचे, फायदा पहुंचे, खुशी पहुंचे, ये वाली बात हो। फिर आप ये कहें कि उलमाए किराम शफकत करें, ज़ाहिर है शफकत करेंगे। अपने आप को खड़ा करते हैं दूसरी साफ के अंदर और खुद कहते हैं वो जो उलमा जो हैं वो भी अपने आप को अच्छी साफ में क्यों नहीं खड़ा कर रहे आप लोग? बताओ भी ऐसे है कि नहीं? बल्कि आजकल तो इससे बढ़कर है कि उलमाए किराम को पीछे हटाकर खुद उससे बड़ी सीढ़ी के ऊपर खड़ा हो जाते हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि उलमाए किराम को ये करना चाहिए और उलमाए किराम के काम वो खुद कर रहे हैं और उनको पीछे कर रहे हैं। उनको पता नहीं है, मसाइल का उनको नहीं पता, कुरान का उनको नहीं पता, हदीस का उनको नहीं पता, ये मसला ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। वाह क्या बात। तो मुआशरा जो होता है वो कुछ अखलाकियात और कुछ अकदार के ऊपर खड़ा होता है। अगर वो अखलाकियात और वो अकदार मौजूद में हो जिस मुआशरे के अंदर, वो मुआशरा पायदार होता है। और जो मुआशरा अपनी अकदार को खो बैठे वो फिर किसी काम का नहीं होता। देखने में वो इंसान नजर आते हैं लेकिन वो जिंदा लाशें होती हैं। बल्कि अगर कहा जाए
کہ وہ کل انعام ہو جاتے ہیں، بل ہم ازل ہو جاتے ہیں۔ لیس منا، لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم يعرف شرف کبیرنا۔ لیس منا من لم يرحم صغیرنا، چھوٹوں پہ رحم، اور رحم کرنے میں سب سے زیادہ دو ہستیاں ہیں، والدین اور اساتذہ کرام۔ والدین اپنے بچوں کے اوپر رحم اور شفقت کرتے ہیں، اور جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ بھی رحم اور شفقت کرتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہے، سال میں ایک دن جو ہے وہ ٹیچر ڈے منایا جاتا ہے، جو ٹیچر ڈے، اچھا ایسے اس ٹیچر کا کیا حال ہوتا ہے، کیا حال ہوتا ہے ٹیچر کا؟ ہاں، سال میں ایک دن، یہ سال میں ایک دن نہیں، یہ تو ہر لمحہ ٹیچر کا اکرام اور احترام۔ لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم يعرف شرف کبیرنا، تو آپ سے جو عمر سے بڑا ہے اس کا اکرام کریں۔ نوجوان سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھا کوئی آ گیا ہے، سیٹ کو چھوڑ دیں، اکرام کریں، ان کو بٹھائیں۔ لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم يعرف شرف کبیرنا۔ اس کو حدیث یاد ہو جائے، سنانا چاہیں تو سنا سکتے ہیں۔ لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم يعرف شرف کبیرنا۔ ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف شرف كبيرنا سيدنا من لم يرحم صغيرنا ولم ليس يعرف منا من لم شرف يرحم كبيرنا صغيرنا ولم ولم يعرف يعرف شرف شرف كبيرنا. كبيرنا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف شرف كبيرنا. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف شرف كبيرنا. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف شرف كبيرنا. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف شرف كبيرنا. اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کی اور ہمارے بڑوں کی عزت کو نہ پہچان۔ ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف شرف كبيرنا. اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کی اور ہمارے بڑوں کی عزت و شرف کو نہ پہچانا۔ جی، اس سے اگلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال، من جس نے، قال کہا، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، یہ جملہ بولا، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، یہ جملہ آپ کی زبان سے نکلا تو جنت میں ایک درخت لگ گیا، کھجور، کھجور کا درخت جنت میں لگ گیا، وہ آپ کی کھجور پکی،
اگر آپ 100 بار یہ پڑھ لیں تو 100 کھجوریں لگ گئی آپ کی. اب 100 کھجوریں ایک جگہ پر لگی ہوئی، 100 کھجوروں کا باغ. 1000 بار پڑھ دیں، 1000 کھجور کا باغ. روزانہ اس کو 1000 بار پڑھیں تو 360 دن ہیں. 360 کو پھر آپ جو ہے نا 1000 کے ساتھ ضرب دیں. اس کی صفریں اوپر لے جائیں، 3 صفریں. یہ ضرب ہوگی. کئی، تئی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ. 3 لاکھ. 3 لاکھ کھجوروں کا باغ. اتنا بڑا باغ لگا لیا. تو جب باغ آپ کا ادھر ہے تو جگہ بن گئی نا آپ کی. جنت میں جائیں گے تو باغ ملے گا نا. کیا خیال ہے؟ جنت لاٹ ہوگی. تو باغ لگاؤ، وہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، اس میں انگوروں کے، انار کے، اور سیب کے، اور کیلے کے، اور طرح طرح کے باغات آپ نے لگانے ہیں. وہ خالی ہے. جنت ساری کی ساری کیا ہے؟ خالی زمین ہے. اس کے اوپر محلات بھی آپ نے بنانے ہیں، اور اس کے اوپر باغات بھی آپ نے لگانے ہیں. دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پہ گئے، وہ جبریل ابراہیم علیہ السلام سے ملے، تو ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب واپس جاؤ تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا. ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمارے لیے سلام بھیجا ہے. جن کو پہلے سلام پہنچ چکا ہے الحمدللہ. جن کو پہلے ابراہیم علیہ السلام کا سلام نہیں نہ پہنچا، تو ان سب کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے سلام. ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے سلام. اب آپ نے جواب دینا علیکہ وعلیہ السلام. علیکہ وعلیہ السلام. علیکہ آپ پر بھی اور ان پر بھی سلامتی ہو. اسلام کا جواب جو کسی کی طرف سے ہوتا ہے علیکہ وعلیہ السلام. پہلے علیکہ بولتے ہیں، ایک علیکہ وعلیہ السلام. ایک پیغام یہ تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے جو دیا، اور دوسرا ایک اور پیغام دیا ہے آپ کے نام، وہ بھی سن لو. ایک تو آپ لوگوں کو سلام پہنچ گیا، دوسرا ایک اور پیغام ہے، وہ بھی سن لو. وہ کیا ہے؟ کہا اخبر امتک، اپنی امت کو جا کر بتانا کہ جنت کی زمین جو ہے وہ بڑی زرخیز ہے. بڑی زرخیز، بڑی زرخیز. وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، لیکن وہ چٹیل میدان ہے زرخیز لیکن چٹیل میدان ہے. اس میں پودے تم نے خود لگانے ہیں، شجرکاری مہم تم نے خود چلانی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ، یہ اس کے درخت ہیں، یہ اس کے پودے ہیں، یہ اس کی آباد کاری ہے. ادھر تم یہ کہو گے ادھر جنت میں ایک درخت لگ جائے گا. تو لہذا کبھی سوچا کرو کہ بھی یہ میں نے یہ علاقہ بھر دیا، یہ علاقہ بھر دیا، یہ علاقہ بھر دیا. جنت میں اپنے علاقے بھرو، اچھے اچھے باغات لگاؤ. ہاں جی. تو غورست لگا دی جائے گی لہو اس کے لیے نخلۃ کھجور فی الجنہ، جنت. ایک صحابی کا پڑوسی یہودی تھا، اس کی کھجور تھی گھر میں، لیکن کھجور اوپر سے مڑی ہوئی اور صحابی کے گھر میں کھجوریں گرتی تھی اور بچے اٹھا کر کھاتے تھے. یہودی آتا اور بچوں کے منہ سے وہ کھجوریں نکالتا تو بچے رونے شروع کر دیتے. وہ صحابی بہت تنگ ہوا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. کہا کہ وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے اور اس کی کھجوریں گرتی ہیں، بچے اٹھا لیتے ہیں، وہ ان کو مارتا ہے، یہ ہے وہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون اس کھجور کو خرید کر وقف کر دے گا. ایک صحابی کے اس کو اس کے بدلے جنت میں کھجور ملے گی. ایک صحابی گئے، جا کر اس کو کہا جی یہ کھجور جو ہے تم کیا کرو، بیچ دو.
اس نے کہا میں نہیں بیچنی. کہا تمہیں میں اتنی کھجوریں دیتا ہوں. معاوضہ دیا. اس نے کہا نہیں میں نے نہیں دی. اسے اور بڑھا دی. کہا نہیں. کہا اسے اور بڑھا دی. کہا نہیں. اسے اور بڑھا دی. حتیٰ کہ پورا باغ جو ہے جس طرح ہے تقریباً، تو وہ ایک کھجور لے کر وقف کر دی. اب دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ تم نے ایک کھجور کی اتنی قیمت لگا دی. کہا تمہیں نہیں پتا، تمہیں سنا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو اس کھجور کو وقف کور کرے گا اس کے بدلے اس کو جنت میں کھجور ملے گی. تو جب ایک کھجور جنت میں ملے گی تو جنت ملے گی تو کھجور ملے گی نا. یعنی پورا جنت کا سودا تھا. پوری جنت کا یہ سودا تھا. جنت ملے گی تو یہ کھجور ملے گی نا. تو اس کے بدلے جتنا بھی مجھے خرچ کرنا پڑتا ہے میں نے کر دینا تھا، کیونکہ اس کے بدلے کیا ملنی تھی؟ جنت. تو یہ آپ کی ایک کھجور لگی جب آپ نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. کلاس لائیو نہیں جا رہی؟ اوہو، بتایا نہیں کسی نے بھی. کیوں نہیں جا رہی؟ لا الہ الا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ محترم. اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. شیخ محترم 1 گھنٹہ پہلے آپ نے شروع کیے تھے تو تب بس 2 منٹ کی تقریباً لائیو گئی تھی. اس کے بعد اب میں LMS کے لیے لنک اپلوڈ کرنے آئی تھی تو میں نے دونوں چینل پہ 2-3 دفعہ چیک کیا لیکن لائیو نہیں جا رہی. ابھی کسی اور کے پاس لائیو جا رہی ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی کے پاس لائیو جا رہی ہو. بس 2 1. نہیں چل رہی. چلے ٹھیک ہے، اس ریکارڈنگ کو ہم جو نہ بھیج دیں گے، کوئی بات نہیں. اس کو پارٹ 2 لکھ دیں گے. لائیو ہی ہے. ایسا کہتے ہیں لائیو ہی ہے. کیا مطلب لائیو ہی ہے؟ آپ کے پاس نظر آ رہی ہے لائیو یوٹیوب پر؟ کیا ادھر لائیو ہو؟ ادھر اوپر لکھا ہوا یوٹیوب پہ نہیں چل رہی. ایسا کہہ رہی ہے لائیو ہے. پہلے لائیو نہیں تھی، اب لائیو ہے. سمجھ سے والا تر نہیں چل رہی. پتہ نہیں. جس نے کہا نا لائیو ہے، وہ دیکھیں اب جو ہم باتیں کر رہے ہیں وہ ادھر سنائی دے رہی ہیں. ایسا کہہ رہی ہیں لائیو ہی ہے. ایسا کے بعد لگتا ہے اسپیشل نیٹ. اچھا، کیا بات ہے. سیما کے پاس ہے 2 منٹ اور 58 سیکنڈ. کیا ہے 2 58 منٹ؟ 2 گھنٹے. نہیں شیخ صاحب، میں نے یوٹیوب پہ چیک کیا تھا تو 2 منٹ اور 58 سیکنڈ اس کا ہے بس. لائیو تھی بس. بس اتنی جی، اس کے بعد نہیں آئے ہیں. تو یہ عائشہ کے پاس تو اب بھی لائیو جا رہی ہے. کیا بات ہے عائشہ. کیا عائشہ؟
ہے لائیو آپ کے پاس؟ تو وہ بھی کہتی ہیں 2 منٹ کی ہے بس. چلے کوئی بات نہیں، یہ جو ہمارے پاس ریکارڈ ہو رہی ہے سسٹم میں، ہم اس کو لائیو کر دیں. غور سات لگا دی جائے گی، نخلۃ کھجور لگا دی گئی کھجور. غور سات یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، 6 اقسام میں سے کیا ہے؟ فعل 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 ہے. فعل مجھول معروف ہے، مجہول ہے؟ مجہول ہے. مجھول مجهول مجہول ہے. فعل مجہول کے بعد فاعل ہوتا ہے، نائب فاعل ہوتا ہے؟ نائب فائل. نائب نائفل فاعل نائب فاعل. کون ہے نائب فاعل؟ نائب فاعل کون؟ ہی ضمیر تا لگا دی گئی، کیا لگا دی گئی ہے؟ لہو گورے ساتھ گاڑ دی گئی، لگا دی گئی، کیا لگائی گئی ہے؟ نخلۃ نخلتن. نائب فاعل کون بنے گا؟ نخلتن. نخلتو. نخل یہ نائب فاعل بنے گا. غرست نخلتن. یہ درمیان میں فاصلہ آ سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لگا دی جائے گی کھجور فی الجنت، جنت میں. جار مجرور ہے. ہاں وہ بھی ہم نے پڑھا نہیں. من قال سبحان اللہ العظیم وبحمد، جس نے کہا سبحان اللہ العظیم وبحمد، غرست لگا دی جائے گی اس کے لیے نخلتن، ایک کھجور، فی الجنت، جنت. تو لہذا کثرت کے ساتھ کی تسبیحات، تحمیدات، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. اللہ کی جو عبادت ہے اس کا ڈبل فائدہ ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے. پتہ نہیں کیا کچھ فوائد ہیں جو ہمیں ملتے ہیں دنیا کے اعتبار سے. ابھی ہم تھوڑا سا قرآن کریم کا پڑھتے ہیں. اور باللہ اسم العلیم من الشیطان الرجیم. ربنا، اے ہمارے رب، و آتینا، اور تو عطا کر ہمیں، آتی عطا کر ہمیں، ما وہ، وعدتنا جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا، وعدتا، نصرتا، وعدتا، یہ تا کیا بنے گا؟ فائل فائل. فاعل وعدتا، تا تما تم، فیل، فائل. تو نے وعدہ کیا نہ ہم سے، یہ مفعول بھی ہو جائے گا، ہمارے سے وعدہ ہوا. ما وعدتنا علی رسولک، اپنے رسولوں کے ذریعے جو تو نے ہم سے وعدہ کیا نا. کیا وعدہ کیا ہے؟ جو آدمی اللہ کی بات مانے گا، رسول کی بات مانے گا، تو اللہ اس کو دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی. یا اللہ وہ وعدہ پورا کر دے. ولا تخزنا یوم القیامہ، نہ تو رسوا کرنا ہمیں قیامت کے دن. ولا تخزی، خزی رسوائی، ہاں تو تا شروع میں ہے، نہ تو رسوا کر ہمیں قیامت، نہ کرنا ہمیں. انکا بے شک تو، لا تخلف نہیں خلاف ورزی کرتا، خلف، خلاف، المیعاد وعدے کی، میعاد وعدے کی.
یہ دعائیں کی ہیں، کتنی دعائیں ہیں جو یہاں پر آ گئی ہیں. ادھر بندے نے دعائیں کی تو ادھر اللہ نے فرما دیا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. تمہارے جتنے اعمال ہیں میں ان کو ضائع نہیں کروں. سن لیا میں نے تمہاری دعاؤں کو. مرد ہیں عورت ہیں، جس نے جتنی محنت کی ہے میں اس کو ضائع نہیں کروں. اللہ اس کو بڑھاتے ہیں، ایک کے بدلے 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا اس سے بڑا کر دیتے. فاستجابہ جواب دیا، یہ بھی مانا ہو سکتا ہے. جواب دیا ان کو ان کے رب نے. کیا جواب دیا؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم، انی بے شک میں لا اضیع نہیں میں ضائع کرتا عمل عامل، عامل ناصر عمل کرنے والا، منکم تم میں سے عمل کرنے والے کے عمل کو، کام کرنے والے محنت کرنے والے کی محنت کو میں ضائع نہیں کرتا. من ذکر وہ مرد ہو اور انسا یا عورت ہو، تو جو بھی محنت کرے گا میں اس کی محنت کو ضائع نہیں کروں گا. اب محنت کس معاملے میں کرنی ہے؟ اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارو، اور مطابق گزارنے کی کوشش کرو، یہ ہے محنت. پھر نمازیں پڑھنا، نمازوں میں محنت، روزے رکھنا، روزوں میں محنت، حج کرنی، حج میں محنت، اور تسبیحات تحمیدات، چلتے پھرتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود ایک بار پڑھو، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رجات بلند ہو جاتے ہیں. استغفار کرو، دنیا بھی بہتر کر دیتا ہے، آخرت بھی بہتر کر دیتا ہے. اور سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. ایک بار آپ نے کہا اتنا بڑا کلمہ، ساتوں آسمان ساتوں زمین ترازو میں رکھ دو وہ بھرے گا نہیں، لیکن الحمدللہ اتنا بڑا کلمہ آپ نے زبان سے ادا کیا جو ترازو کو بھر دیتا ہے. یعنی ساتوں آسمانوں سے بھی بڑا، ساتوں زمینوں سے بھی بڑا جملہ آپ نے ادا کر دیا، الحمدللہ. تو میں عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا. اور ایک ہے نفلی عبادات کریں، اور ایک ہے علم حاصل کریں. نفلی عبادات اور علم حاصل کرنا، دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ علم حاصل علم کرنا. حاصل کرنا. علم حاصل کرنا. دونوں ساتھ. ایک آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 1000 بار، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، درود شریف 1000 بار. 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے آپ وہ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں. اور ایک آپ علم حاصل کریں. ایک طرف 1000 آدمی ایسے بیٹھے ہوئے ہوں، 2 گھنٹے وہ پڑھیں، اور ایک طرف ایک آدمی 2 گھنٹے علم حاصل کرے. یہ ایک آدمی اس 1000 آدمی پہ بھاری. جیسے آسمان کے ستارے کس قدر زیادہ ہیں اور چاند ایک ہے، تو وہ ایک سارے ستاروں پہ بھاری 14ویں کا چاند. تو عالم کی مثال عبادت گزاروں کے اوپر ایسے جیسے 14ویں کے چاند کی مثال تاروں کے اوپر، ستاروں کے اوپر. تو یہ ہے مقام و مرتبہ اس علم کو حاصل کرنے کا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین.
بعدكم من بعد، بعدكم من بعد، تم ایک دوسرے سے ہی ہو، کوئی مسئلہ نہیں، مرد ہے یا عورت ہے، جو بھی محنت کرتا ہے اللہ اس کو اس کا صلہ عطا کرے۔ باقی ہم بعد میں پڑھیں گے، آج اسی پہ اتفاق کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔